رضا ظفر۔ اس میں ذات قلبی ذکر کرنے سے جب نور آنے لگے اور کچھ عرصہ گناہ نہ کیا جائے تو لگتا ہے کہ نفس امارہ اب نہیں ہے، اندر ذکر سے مر چکا ہے۔ لیکن پھر کچھ عرصے بعد اگر گناہ کرنا شروع ہو جائے تو کیا نفس امارہ پھر طاقتور ہو جاتا ہے؟ دوبارہ اس پر کچھ وضاحت کریں۔ نہیں، نفس کے مختلف اسٹیجز ہیں۔ اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دوبارہ گناہ سرزد ہو گیا تو اس سے مراد نفس امارہ ہے تو یہ غلط ہے۔ نفس امارہ برائی کا امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے، لیکن جب اس میں ذات کا ذکر قلبی جاری ہو جاتا ہے تو نفس امارگی سے نکل کر نفس لوامہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تبدیلی یہ آتی ہے کہ اب گناہ کرنے کے بعد نفس آپ کو ملامت کرے گا، پچھتاوا ہوگا، وہ جو ریگریٹفل فیلنگز ہوں گی آپ کو، گناہ پھر بھی ہوں گے۔ جب گناہ کرنے کے بعد پچھتاوا بھی ہونے لگے تو پھر وہ نفس امارہ نہیں ہے، نفس لوامہ ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ لیکن گناہ کرنے کی جو شدت ہے وہ کم ہو جائے گی، شدت کم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو غلط کام کر کے پچھتاوا ہو رہا ہے تو وہ پچھتاوا، وہ ملامت اس بات کی دلیل ہے کہ اب آپ کا لطیفہ نفس نفس لوامہ ہے، امارہ نہیں ہے۔ کیونکہ امارہ کی پہچان یہ ہے کہ گناہ کر کے، غلط کام کر کے خوشی ہوتی ہے۔ آپ کوئی غلط کام کریں اور بجائے خوشی کے آپ کو افسوس ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس آپ کا لوامہ ہے۔ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں کوئی ایسا ہے جو گناہ کر کے، غلط کام کر کے مطمئن اور خوش ہوتا ہو؟ نہیں؟ تو پھر شکر کرو نا کہ امارہ نہیں ہے نفس۔ اگر نفس امارہ نہیں ہے تو آدھی شفاعت تو ہو گئی۔ ہاں، نفس اگر امارہ نہیں ہے، آدھی شفاعت تو ہو گئی۔ پھر جیسے جیسے قلب کی حالت بدلتی ہے اور نور جو ہے وہ قلب میں بنتا رہتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نفس کی حالت بھی بدلتی رہتی ہے۔ اب وہی معاملہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ اب اگر ذکر قلب ہی صرف ہوگا، باقی کوئی عبادات نہیں ہوں گی، باقی اور کوئی عمل نہیں ہوگا، تو پھر بہت ہی جو ہے نا وہ سلو پروگریس ہوگی آپ کی۔ جب آپ کا قلب جاری ہو جائے، دل میں اللہ کا نور آ جائے، تو اب آپ نے اس کی آبیاری کرنی ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، تلاوت بھی کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجنا ہے، اور دیگر جو اچھے کام ہیں وہ تمام کام بھی کرنے ہیں۔ سارے کاموں کا نور قلب کو ملے گا تو قلب اور زیادہ منور ہوگا۔ اور اگر آپ کا قلب ہی جاری ہے، بس نمازیں بھی غائب ہیں، زکوٰۃ بھی غائب ہے، اسلام کا کوئی اور جو رکن ہے وہ آپ کے اعمال میں نہیں ہے، آپ کی پریکٹس میں نہیں ہے، تو پھر آپ کی جو ترقی ہے روحانی وہ تو کچھوے کی چال سے چلے گی۔ کامیابی جلدی انہی کو ملتی ہے کہ جو باقی جو لوازمات ہیں دین اسلام کے، ان کے اوپر بھی پابندی سے کاربند ہوں۔